بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بالآخر اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں کی عوام کو کچھ سکون ملا۔ جتنے راستے بند تھے وہ کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ جو امن معاہدہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں، اس کے اندر ڈیڈ لاک فی الحال برقرار ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ پاکستان آئے، انہوں نے مختصر پاکستان کا دورہ کرنے کے بعد وہ قطر گئے، بحرین گئے، اور پھر اس کے بعد وہ کل اچانک پھر اسلام آباد آئے، اور رات کو ان کی بڑی طویل ملاقاتیں ہوئیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی، اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ امن معاہدے سے متعلقہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا، اور دو مطالبات کے اوپر جو ہے وہ ایران نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو یورینیم افزودگی وہ فی الحال اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ امن معاہدے کے ایجنڈے میں اس کو شامل نہ کیا جائے، اس کو سیکنڈری رکھیں۔ پہلے امن معاہدے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ابنائے ہرمز کھول دیتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ناکہ بندی ختم کر دے۔ یہ دو نکات، دو ٹوک جو مطالبے ہیں امن معاہدے کے لیے، یہ حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور پہ واشنگٹن کو ان سے آگاہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ تک یہ دونوں جو ہے وہ مطالبات پہنچا دیے گئے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے آج اسی سلسلے میں اپنی جو ہے وہ مشاورتی اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور وہ آج رات کو یعنی امریکہ کی صبح ہوگی تو وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کل تک یہ صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی کہ کیا امریکہ یہ مطالبات مان لے گا، کیونکہ ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جیتا ہوا کوئی بھی شخص ہے اس کی شرائط ہوتی ہیں، ہارے ہوئے شخص کی شرائط کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں جس جنگ کے اندھے کنویں میں وہ جا چکے ہیں، وہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا بیان بھی ہے کہ ہم براہ راست ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت بھی کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جلد جنگ جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تاہم ایک بات طے ہو چکی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر چائنا، پاکستان اور رشیا اور ایران، یہ چار ملک جو ہے ان کا ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے، اور یہ جتنے بھی باقی اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی باقاعدہ طور پہ سفارتی سطح پہ ایران پوری طرح کوشاں ہے، بریف کر رہا ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے کے اندر یہ امریکہ اور اسرائیل کی جتنی بھی دخل اندازی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اڈے نہ دیے جائیں، اور کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفنس کے حوالے سے ان کو یہاں اس سرزمین پہ جو ایشیا کی سرزمین ہے، جو خلیجی ممالک کی سرزمین ہے، مسلم ممالک کی سرزمین ہے، اس کے اندر ان کو کسی صورت بھی اپنے پنجے نہ گاڑنے دیں، ان سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ یہ کبھی بھی امن قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا، ایران کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر ہم سارے مسلم ممالک متحد ہو جائیں تو ہمیں کسی امریکہ یا اسرائیل یا کسی اور سپر پاور کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ہے بھی حقیقت، کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران نے جو ہے وہ اتنی پابندیاں عرصہ دراز سے ہونے کے باوجود انہوں نے ترقی بھی کی، اور خصوصی طور پہ ڈیفنس ان کا جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہوا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے اس جنگ میں کہ قوت ایمانی ہونی چاہیے، اور آپ کا جو ہے